کشمیر میں گزشتہ دہائیوں سے جاری شورش میں سینکڑوں سیکورٹی فورسز کے اہلکار اور عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کے شکار یہاں کے عام شہری بھی ہو رہے ہیں۔ اب تک سینکڑوں گھروں کے چراغ بجھ گئے، جن کے غم میں ان کے لواحقین ماتم کناں اور صدمے میں ہیں۔ علاقے میں چہار سو مایوسی کا عالم ہے اور ہر گھر سوگوار ہے۔ گزشتہ روز ہی ضلع کولگام کے لارو علاقے میں سیکورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم کے مقام پر دھماکہ خیز مادہ کے پھٹنے سے 7 نوجوان ہلاک ہو گئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہلاک ہونے والے نوجوانوں میں سے اکثر یا تو اپنے والدین کے اکلوتے یا نہایت ہی کم عمر تھے۔ ہلاک شدگان کے لواحقین نے فورسز پر نوجوانوں کو ہلاک کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ باغس مز گمت اپری چکرس گمت ٹارچس پھر وپروے تلمت کہین سار ژورن بارن کن ژورن بارن بوڑ یہ اگر پاور سر ٹارگیٹ فائر کیس امس آمت یہ باغس مز اگر لڑکہ تحقیقات گوس گھن تمام خان گئی وجاڑ یہ کتیا خان گئی وجاڑ ہنگ دمنگس پہ ماران مگر انکاؤنٹر مکل کرم ٹارگیٹ فائر تمہ سات یت کالس آمت فائر اہم یہ ظلم گوس بند گھن یہ بربریت گھس بند گھن ات گوس پور انکوری گھن پور تحقیقات گھن یہ کیا مسئلہ گو یہ سول کلنگ کیس گئی گورنمنٹس فریاد کر۔ ہلاک ہونے والے نوجوان طالب کے والد کے بعد وہ بہن اور والدہ کا اکلوتا سہارا تھا۔ گریجویشن فرسٹ ایئر میں زیر تعلیم طالب کی والدہ محنت مزدوری کر کے اپنے جوان سال بیٹے کو تعلیم دلا رہی تھی۔ اسی طرح سے 7 نوجوان کے لواحقین اپنے لخت جگر کی ہلاکت پر ماتم کناں ہیں۔ نئی بات نہیں ہے، آئے روز ایسے دن واقعات ہوتے ہیں سر۔ جب کارڈن آف ہوتا ہے، جب وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جو انکاؤنٹر ہے وہ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد ہی لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو اگر وہ کلیئر نہیں تھا، ان کو پتا تھا یہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے لوگوں کو اس انکاؤنٹر سائٹ پہ جانے کیوں دیا؟ یہ لوگ وہاں پہ پتھر مارنے نہیں گئے تھے، سمپلی یہ لوگوں کی مدد کرنے گئے۔ جو حادثات ہو کبھی دوبارہ نہ ہو۔ پاکستان اور ہندوستان دونوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں سر کہ اپنی جو دونوں ملک جو اپنا ایگو چھوڑ دے اور سر مسئلہ کشمیر کا کوئی پرماننٹ سولوشن۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک انکوائری کمیشن بٹھا جائے، لیکن اس میں سے ہم چاہتے ہیں کہ ممبر جو ہیں وہ نیوٹرل ہونے چاہیے سر۔ اننت ناگ سے میر اشفاق کی رپورٹ۔